السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہاٹ لائن. میں ہوں فیصل رحمان. ناظرین، آج کی اپڈیٹس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، آپ نے دیکھا. امپورٹنٹ انٹرسٹنگ آج کی کچھ اپڈیٹس، مین سٹوریز یہ ہیں کہ ایک تو میں یہ بتانا پسند کروں گا یہاں پر کہ جمشید دستی صاحب جو کہ کل بیک آؤٹ کر گئے تھے پیپلز پارٹی سے بھی، اور استعفیٰ بھی انہوں نے دے دیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ MNA کی سیٹ سے بھی، وہ واپس چلے گئے. آج منصور اعجاز صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ غالباً جنہوں نے پیش ہونا تھا سپریم کورٹ کے سامنے، اب شاید وہ نہ آ سکیں کیونکہ کافی پریشر پڑ چکا ہے ان کے اوپر، نہ صرف پینٹاگون سے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے، کیونکہ ملاقات بھی ہوئی ہے بڑی امپورٹنٹ اور ایک انٹرسٹنگ شیری رحمان جو ہماری انویسٹر ہیں امریکہ میں، اور ان کی مسز کلنٹن کے ساتھ. اور اس میں کیا اپڈیٹس ہیں، کیونکہ زیادہ تر تو خبروں میں سرکاری ٹی وی یہی بتاتا ہے کہ دو طرفہ امور پر تبادلے خیال کیے گئے. وہ دو طرفہ امور کیا تھے کچھ ہمیں ڈیٹیلز معلوم نہیں، لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ منصور اعجاز مائٹ ناٹ کم. اس کے علاوہ یہ بھی بات ہوئی کہ تمام سیاسی اتحادی جماعتوں نے یہ کہا کہ جناب ہم وزیر اعظم اور صدر پر اعتماد کرتے ہیں اور ان کے فیور میں ہی ہم ووٹ کاسٹ کریں گے اگر ایسی کوئی تحریک پیش ہوئی. اس چیز کا انہوں نے اندیا دے دیا. نون لیگ نے کہا کہ حاجی کوئی غیر آئینی کسی بھی چیز کا ہم ساتھ نہیں دیں گے، لیکن حکومت نے بھی حد کر دی، جو کچھ کیا وہ کچھ ٹھیک نہیں تھی. باتیں ساری وہ جو سپریم کورٹ نے کہیں کچھ بھی انہوں نے نہیں مانا، لیکن انہوں نے کہا کہ جناب ہم اپوزیشن نے اگر ہمارا ساتھ دیا، یعنی کہ مزید اپوزیشن میں جو پارٹیز ہوں گی تو ہم ضرور پیش کریں گے عدم اعتماد کی تحریک. اور اس سلسلے میں MQM سے بھی اور کاف لیگ سے بھی بات کی جا سکتی ہے. ظفر جھگڑا صاحب کو سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا پاکستان مسلم لیگ نواز کا. خیر اینی وے، اب یہ بڑی انٹرسٹنگ کچھ چیزیں ہیں جی. باقی کل کی اپڈیٹس بھی آپ کے سامنے ہی ہیں. ابھی ہم بات کریں گے لیفٹنٹ جنرل قیوم صاحب سے آن فون لائن، وہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جل صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ جی اللہ کا کرم. جی جل صاحب، کل کی اپڈیٹس اور آج کی اپڈیٹس، کل تک چیزیں کافی گرم لگ رہی تھی، آج کافی ساری چیزیں کچھ میلٹ ڈاؤن ہوتی نظر آ رہی ہیں. آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو کل کی جو تھا شور شرابہ، اس کی پیچھے سالے ریزنز تو تھے کہ پرائم منسٹر نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی جی. اور اس سٹیٹمنٹ کے جواب میں جو ISPR نے کہا کہ ہم رول اور قانون اور آئین کے مطابق ہیں، اور اس طرح کے الزامات کے پاکستان کے اوپر بہت برے اثرات ہو سکتے ہیں، تو اس سے الارم کریٹ ہوا. ساتھ ہی پھر سیکرٹری ڈیفنس وہ چھوٹی پوسٹ کا بندہ نہیں تھا، اس کو بڑے شارٹ نوٹس کے اوپر ہٹانا بھی ایک بہت ایب نارمل ہے ایکٹیویٹی، اور وہ بھی ڈیفنس منسٹری کا جو سیکرٹری ہے اس کو اس طرح برش سائڈ کر دینا. تو اس کے اوپر ضرور، اور ساتھ لیکن یہ ہے کہ میڈیا آبویسلی آزاد ہے، بہت سی اسپیکولیشن ہوتی ہیں، تو ایک ہائپ بھی کریٹ ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اور لوگ وہ کہتے ہیں جی 111 بریگیڈ کا کمانڈر چینج کر دیا، یہ ہوا وہ ہوا. حالانکہ سچویشن یہی ہے کہ آرمی نے ٹائم اینڈ اگین یہ کہا ہے کہ ہم قانون اور آئین کے مطابق چلیں گے، جمہوریت جو ہے وہی پاکستان کی بقا کے لیے بہتر ہے جی. اور ہم بالکل اس سے ڈیویٹ نہیں کرنا چاہتے. تو لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس عذاب میں کیوں گرفتار ہیں، جبکہ ہمارے اور بڑے سیریس مسائل ہیں. ہمارا سروائیول ایٹ سٹیک ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، بے روزگاری ہے. تو پھر یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا یہی جمہوریت ہے؟ کہ جمہوریت پہ یقین رکھنے والوں کا اگر ایمان یہ ہے کہ جمہوریت ملک کے لیے اچھی ہے، تو پھر آپ کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ عدلیہ کے فیصلوں کی عزت ہوگی اور عدلیہ کی جو ہے وہ تصحیح نہیں ہوگی. لیکن آن ون ہینڈ ہم کہتے ہیں جمہوری روایات اور اس کے اوپر ہمیں چلنا ہے، آن دی ادر ہینڈ ہم بات ماننے کو تیار نہیں. پھر یہ پرائم منسٹر صاحب نے جو کچھ کہا، میں یہ کہتا ہوں کہ کئی دفعہ چیف آف آرمی سٹاف کی کسی ایکشن سے یا کسی بھی ادارے کے سربراہ کے ایکشن سے غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے اور جینون غلطائی بھی نہ ہو، ادارے پہ اسپرشن نہ ہو، لیکن ایسے نہیں کیا گیا. انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دی، تو اس لیے اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ پرائم منسٹر کے اوپر ہے. ایبسولوٹلی ارریسپانسبلی انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی. پھر اس کو کہا کہ نہیں، ان سے پوچھ کے مجھ سے ابھی وہ ISPR کا وہ آیا، ڈیفنس سیکرٹری کا ریموول بھی، میں جہاں تک منسٹری آف ڈیفنس کی ورکنگ کو سمجھتا ہوں، وہ واقعی بالکل سیکرٹری ڈیفنس نے ٹھیک کہا کہ وہ تو ایک پوسٹ آفس کی شکل ہے. بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں میسنجر ہے. جی جی جل صاحب یہ مجھے بتائیں کہ دو تین چیزیں ہوئیں. کچھ تو PM نے پہلے بڑا اعتماد کا اظہار کیا، نہ جناب صاحب ٹھیک ہے،
ڈی جی آئی سے نے جو کیا, جو چیف آف آرمی اسٹاف نے کیا, پھر سڈنلی جو پینترے بدلے اور بالکل یو ٹرن لیا اپنے بیان بازی میں, واٹ ڈز اٹ ریفلیکٹ سر؟ یا دیکھیں ویورنگ جو سٹانس ہے پرائم منسٹر کی, انفارچونیٹلی پرائم منسٹر کا اسٹیچر وہ نہیں ہے جس عہدے پہ وہ بیٹھے ہیں. اب بدقسمتی سے میں ان کی ایز اے پرسن عزت کرتا ہوں, لیکن وہ ایک پارٹی کے سربراہ بھی نہیں ہے. وہ اگر پارٹی میں نہ ہوں تو ان کی اپنی ایم این اے کی سیٹ جیتنا بھی مشکل ہے. دیکھیں نا, جب نواز شریف صاحب ایک پارٹی کے ہیڈ تھے, یہ ہیڈ کے طور پہ کوئی فیصلہ, یا بے نظیر بھٹو صاحبہ, یا کوئی بھی لیڈر جو یہاں چیف ایگزیکٹو بھی ہے, پارٹی کا ہیڈ ہے, تو اس کی ایک ویٹیج ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ ساری فصل جو میں آج بو رہا ہوں کل کاٹنی پڑے گی. تو گیلانی صاحب کو تو پتا ہے یہ جو ملبہ ہے سارا یہ پیپل پارٹی پہ گر رہا ہے, اور پیپل پارٹی میں بے تحاشا بہت اچھے مخلص اور بہترین لوگ ہیں جن کو آگے بھی نہیں آنے دیا جا رہا ہے. تو ایک خاص گروپ آگے آ کے پریس کانفرنسز کر کے ہلا گلا مچا کے ٹینشن کریٹ کر کے, اور بالکل ایک عجیب و غریب, حالانکہ اس آرمی نے پرویز مشرف صاحب کے جانے کے بعد اشفاق پرویز کیانی صاحب نے اینڈ مطلب ہے بہت سے لوگوں نے اس کو ناپسند بھی کیا. انہوں نے کہا سر آپ تھوڑا زور لگا کے یہ کرپشن کی باتیں ضرور حکومت تک پہنچائیں کہ یہ ہو رہا ہے, لیکن انہوں نے کہا نہیں, میرا کام اپنا فوج کو چلانا ہے, ان کا کام وہ کرنا ہے. اور فوج نے یہ مالاکنڈ میں, سوات میں, ویسٹرن بارڈر کے اوپر کیجولٹیز, سفرنگ, سب کچھ کرنے کے بعد ابھی سلالہ پہ اٹیک ہوا ہے. اور اس کا صلہ یہ ہے کہ چیف ایگزیکٹو, ایک پرسن نو لیس دین دی چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری, وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا سالار اعظم جس کے ایک حکم پہ 6 لاکھ کی فوج اپنی جان قربان کر سکتی ہے, اور اس 6 لاکھ کی فوج کے پیچھے 18 کروڑ عوام ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے آئین کی اس نے خلاف ورزی کر دی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں جل صاحب اب یہ بات ہے نا, پرائم منسٹر صاحب جو کہ ہیں تو ہمارے لیڈر ہیں, پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, بہت بڑی پوسٹ پر ہیں, اور مطلب آبویسلی رسپانسبلٹی بھی, اگر اتھارٹی اتنی تو رسپانسبلٹی بھی اس کے ساتھ ہونی چاہیے. سر آپ میرے ساتھ رہیے گا, کیونکہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا 2 چیزوں کے بارے میں. ایک تو یہ کہ پرائم منسٹر کا اس وقت یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے جب پوری دنیا کو ایک میسج ہم یہ دے رہے ہیں کہ جناب بے شک امریکہ ہم سے الگ ہو چکا ہے, کٹ آف ہو چکا ہے, ہمارے مسئلے مسائل ان کے ساتھ ہیں, لیکن چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. چیف آف آرمی اسٹاف چین کے دورے پہ, اور پیچھے سے پرائم منسٹر چائنیز اخبار آن لائن کو یہ انٹرویو میں کہتے ہیں کہ جناب یہ تو کام غلط کر رہے ہیں. میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ تبصرہ کریں. چند ایک اور سوالات بھی ہیں میرے ذہن میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ بریک کے بعد بھی آن لائن رہیں. جل صاحب وی جسٹ ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی ناظرین, ابھی بھی ہمیں جوائن ان کیا ہے تھوڑی دیر پہلے ہمارے مہمان جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری, پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایم این اے اسلام آباد سے. شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ آئے. ڈاکٹر صاحب ابھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب جنرل لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ قیوم صاحب, ان سے گفتگو ہماری ہو رہی ہے. جنرل صاحب 2-3 چیزیں میں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا بفور آئی موو آن ٹو مائی گیسٹ ان دا اسٹوڈیو. سر ایک مجھے یہ بتائیے کہ جو اس وقت کی صورتحال بن چکی ہے, سر اس میں اس دن بھی ہماری قصوری صاحب سے بھی بات ہوئی, احمد رضا قصوری صاحب کی بات کر رہا ہوں, اے پی ایم ایل سے. سر ہی سیمڈ ویری کانفیڈنٹ کہ مشرف صاحب آئیں گے, مشرف صاحب 27 اور 30 کے بیچ میں آئیں گے, اور کوئی مائی کا لال, یہ ان کے ورڈ سے, کوئی مائی کا لال ان کو ٹچ نہیں کر سکتا. آج تک کسی نے کسی کو بھی ٹچ نہیں کیا, اور بڑی پاور ہوتی ہے, اور ان کو اب دیکھیے گا کیا ہوتا کیا ہے. 2 ہفتے رہ گئے ہیں سر اس پورے قصے میں, اور پھر بہت سے اے پی ایم ایل کے رہنماؤں کا یہ بھی خیال ہے, اس میں فواد چودھری کو میں کوٹ کروں گا, وہ کہتے ہیں کہ جناب ہو سکتا ہے کہ حکومت ہی فارغ ہو جائے ان کے آنے سے پہلے, اور چیزیں بڑی مختلف ہوں. یہ جو بات کرتے ہیں مشرف کو جیل میں ڈالنے کی, ان لوگوں کو شاید مشرف صاحب ملنے جیل چلے جائیں. آپ کو لگ رہا ہے سر کچھ ان ہاؤس تبدیلی یا کچھ گیم ہو رہی ہے اس طرح کی کہ مشرف صاحب کے لیے چیزیں لبریکیٹ ہو رہی ہیں, ان کے لیے رام بار کی جا رہی ہے؟ دیکھیں جہاں تک تو ان کا جب جنرل پرویز مشرف کے واپس آنے کا تعلق ہے, اس کے لیے تو کوئی بھی پاکستان میں کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو یہ کہہ رہی ہو کہ انہیں نہیں آنا چاہیے. وہ کہتے ہیں جی ان کو حق ہے, پاکستانی ہیں, وہ ادھر آئیں اور ادھر آ کے کیسز کو فیس کریں. ٹھیک, اور اگر ان کے خلاف کوئی کیس ہے یا ان کو ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا ہوا ہے یا اشتہاری, تو وہ لا آف دی لینڈ جو کہے گا اس کے مطابق ان کو ان کے ساتھ ٹریٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ مائی کا لال کوئی کسی صدر کو یا پرائم منسٹر کو یا جنرل کو یا جج کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم سب لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں, ہمیں قانون کا احترام کرنا ہے. وہ اندر آئیں, اپنی پالیٹکس کریں. ابھی میرے خیال میں جب وہ آ جائیں گے تو یہ حکومت ہے یا یہ حکومت نہیں ہے, اور اگلے الیکشن آئیں گے تو اپنا پورا زور لگائیں. ان کو یہاں پتہ چل جائے گا کہ کس بھاؤ یہاں دانے بک رہے ہیں, اور لوگوں کے پاس جب جائیں گے تو پھر ان کو سمجھ آئے گی. چونکہ پاکستان کے ماحول میں سیاست کرنا, یہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں, آسان کام نہیں ہے, بڑا مشکلات, بڑی مشکل ہے. اور اس لحاظ سے آپ کو انوائرمنٹس ایسی ہیں
پھر جنرل صاحب کو پتہ ہے ادھر ٹرائبل بیلٹ میں ان کے دلدادے کچھ بیٹھے ہیں، کچھ بھگتی قتل کی وجہ سے گڑبڑ ہے، کچھ لال مسجد کے مسائل ہیں، اور اس طرح کی بہت سی انتہا پسندی الگ ہے ملک کے اندر. تو ان کے لیے یہ بیڈ آف روزز نہیں ہوگا کہ وہ جا کے لوگوں کو کنوینسنگ کریں جس طرح وہ انگلینڈ میں لیکچر یا امریکہ میں دیتے رہے ہیں. تو ان کو بڑا سوچ سمجھ کے آنا چاہیے تھا. جب بے نظیر بھٹو صاحبہ آ رہی تھیں تو میرے سے ان کی ٹیلی فون پہ بات ہوئی، 18 اکتوبر وہ آئی ہیں تو 15 اکتوبر کو انہوں نے رنگ کیا. تو میں نے ان کو یہی بات بتائی تھی، میں نے کہا میڈم آپ 10 سال کے بعد آ رہی ہیں اور یہاں گراؤنڈ انوائرمنٹس بدلی ہوئی ہیں، اور آپ نے چند ایک بیانات دیے ہیں، کچھ ڈاکٹر ایکیو خان کا دیا تھا، کچھ IEAE کا دیا تھا، کچھ لال مسجد کا بھی انہوں نے کہا تھا. تو میں نے کہا یہاں آ کے آپ اس کو اسٹڈی کریں اور پھر دیکھیں، اور پھر آپ کو یہاں سیکیورٹی کا بڑا ہی ہوگا. میں نے ان کو یہ بتایا، میں نے کہا پرویز مشرف صاحب کمانڈر ان چیف ہیں اور 3 کنوائے لے کے نکلتے ہیں مختلف روڈوں پہ، اور پھر بھی ایک برج پہ 2 دفعہ ان پہ حملہ ہوا ہے. ٹھیک بات. تو بی بی نے کہا نہیں یس بالکل ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ کتنی بڑی پارٹی کی ایک بہت بڑی لیڈر تھی. تو یہاں وہ مسائل بھی ہیں. تو آئی وش ہم ویل، اللہ تعالیٰ کرے وہ آئیں، اپنی کوشش کریں اور لوگوں کو اپنا حساب دیں جو ان کے اوپر آبجیکشن کر رہے ہیں. تو جنرل پرویز مشرف کا تو میں یہی کہوں گا. ٹھیک. اینی تھینک یو ویری مچ جل صاحب فار بینگ اے پارٹ آف شو. بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب آپ نے جل صاحب کی بات سنی ریگارڈنگ پرویز مشرف، اس پہ میں بعد میں آؤں گا. پہلے بتائیں کہ کل آپ تحریک عدم اعتماد کی کیا پوزیشن پیش ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، کیا لگ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فیصل، کل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے جو حکومت نے ابھی طلب کیا ہے. ہماری پارٹی کل تو تحریک عدم اعتماد نہیں لے کے آ رہی. بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری اس وقت اسمبلی میں جو نمبر گیم ہے وہ اس وقت ہمارے پاس تقریباً 91 کے قریب ہمارے ممبران ہیں. ٹھیک ہے. اب سمپل میجورٹی کے لیے ہمیں دوسری جماعتوں کے ساتھ رابطہ کرنا ہمارا بہت ضروری ہے. اور اگر ہم تحریک عدم اعتماد لانے کے بعد جماعتوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ آئیں اور شامل ہوں، تو وہ سیناریو کچھ مختلف ہے. اور اگر ہم پہلے جماعتوں سے مشاورت کرنے کے بعد ہم کسی ایسی حکمت عملی کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ سیناریو مختلف ہے. تو ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم جو اسمبلی کے اندر جن جماعتوں کی موجودگی ہے، ریپرزنٹیشن ہے، وہ بھی، اور جن کی نہیں ہے ان سے بھی، کیونکہ ظاہر ہے اسٹیک ہولڈر تو سارے ہیں، ان سے رابطہ کریں اور ان سے مشاورت کریں. اور اس کا عمل جو ہے، اس مشاورت کا عمل جو ہے یہ شروع ہو چکا ہے. کل بھی مشاورت ہوئی ہے، آج بھی مشاورت جاری ہے. کل میاں صاحب نے جو ہے لیڈرشپس کو بلایا ہوا ہے. تو یہ عمل آگے جاری رہے گا. اور پھر ہم صرف ایک تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بات نہیں کریں گے، ہم اجتماعی استعفوں کے حوالے سے بات کریں گے، ہم کوئی حتمی لانگ مارچ کے حوالے سے بات کریں گے، ہم تحریک عدم اعتماد بھی ایک آپشن ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. جی بالکل. جی میرا خیال ہے کہ اب انتہا ہو چکی ہے نا. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں ایک چیز کے اوپر آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ جب 12 اکتوبر 1999 کو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے اوپر شب خون مارا گیا اور 2/3 اکثریت کا وزیر اعظم موجود تھا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس بات کو بھی آپ بھول جائیں کہ وہ میاں نواز شریف تھا. کوئی بھی وزیر اعظم جو جمہوری طریقے سے منتخب ہوا ہو، جب اس کی حکومت کو گرایا گیا تو اس کے خلاف سازشیں ہوئی اور فوج سے مدد بھی طلب کی گئی اور بیہائنڈ دا کرٹن بعض جماعتوں نے اس کو سپورٹ بھی کیا. اگر اجازت ہے ایک کوئک بریک لیتا ہوں، میں تسلی سے آپ سے بات کروں گا. ون آن ون ہے، ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، ابھی 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ آ رہی ہیں نظر. ایک تو سر اپوزیشن یہ فرما رہی ہے کہ جناب اپوزیشن جماعتوں کی بات ہے، چاہے اس میں MQM کی بات ہو، ANP کی بات ہو اور پرائمریلی کیو لیگ، یہ 3 بڑی جماعتیں جن کے ساتھ شامل ہیں. وہ کہتے ہیں جی کوئی بھی، ہمیں تو پورا اعتماد ہے وزیر اعظم پر بھی اور صدر پہ بھی، اور کوئی بھی اگر اس قسم کی تحریک لائی جائے گی تو ہم اس کی مخالفت کریں گے، ہم ان کی سپورٹ کریں گے. اس صورت میں سر نون لیگ کی بات ٹھیک نہیں لگتی. پھر دیکھیں بات یہ جی کہ میں جو آپ کو ایک چھوٹی سی بات عرض کر رہا تھا وہ میں ذرا مختصر طور پہ اس کو ختم کر کے آگے بڑھتا ہوں. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جب ہماری حکومت 1999 کو ختم کی گئی تو اس وقت ہمارے خلاف سازشیں ہوئی، فوج سے مدد بھی مانگی گئی، غیر آئینی طریقوں کو بعض فورسز نے اس وقت ویلکم کیا. آج آپ مسلم لیگ نون کو یہ کریڈٹ دیں کہ آج ہم کسی سازش کا حصہ بننے نہیں جا رہے. بڑا کلیئر بیان. آج ہم بالکل واضح طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر آئینی تبدیلی، اور سیدھی سی بات ہے ماشاء اللہ اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ ماشاء اللہ پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں ہوگا، پاکستان میں جمہوری عمل کے خلاف ہوگا. کل کوئی بھی آئے گا، کل یہ چیف آف دی آرمی سٹاف بھی چینج ہو جائیں گے، کل گیلانی صاحب بھی نہیں ہوں گے، کوئی اور وزیر اعظم ہوں گے، پھر کوئی اور وزیر اعظم ہوں گے. تو جب تک آپ اس عمل کو تھوڑا سا چلنے نہیں دیں گے پاکستان کے اندر، ہمارے یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. آپ کب تک یہ ایکسپیرینس کریں گے جناب جمہوریت ماشاءاللہ، پھر جمہوریت، پھر ماشاءاللہ. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات جو آپ نے کی تو میں نے خود آپ کو یہ بات کی ہے
کہ ہم اب مشاورت کے عمل میں ہیں, دوسری سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لے رہے ہیں. دیکھیں اس میں اب کیا ہوگا, ہم اگر تحریک عدم اعتماد لے کے آتے ہیں, ہم اگر استعفوں کی بات کرتے ہیں, ہم اگر لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں, تو آج ہمارے اس سٹینس کی وجہ سے جو ہم نے ایک سٹینس لیا ہوا ہے اور پوری قوم اس بات کی گواہ ہے کہ آج ہم اقتدار کی سیاست نہیں کر رہے, پاور پالیٹکس کی ہم وہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, تو اب جو جماعتیں پبلک ایشوز میں عوام کے ساتھ ہیں, دیکھیں نا یہ ایک فیصلہ ہو جائے گا, ایک لائن ڈرا ہو جائے گی. ہم اب بات کریں گے پبلک ایشوز کی, کر رہے ہیں, ان کے مسائل کی بات کر رہے ہیں, عوام پس رہے ہیں جی, انہیں بیچاروں کو اپنی روزگار کی فکر ہے, اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے, انہیں مہنگائی میں جو نا وہ ڈوبے ہوئے ہیں, بے روزگاری آپ دیکھیں, لوڈ شیڈنگ دیکھیں, گرمیاں ہوں تو واپڈا کے دفتر چل رہے ہیں جناب, سردیوں ہوں تو گیس کے دفتر چل رہے ہیں جی, روڈیں بند ہو رہی ہیں. میرے اپنے حلقے میں جو پچھلے دنوں یہاں اسلام آباد میں مظاہرے ہوئے, آپ یقین کریں کہ ایمبولینسز وہاں پہ پھنسی ہوئی ہیں, پبلک بیچاری جو ہے وہ پریشان ہے. ایک خاتون کو یہاں پہ بچی کو گولی لگ گئی, اس کو وہ کندھوں پہ اٹھا کے کھیتوں میں سے بھاگ بھاگ کے جناب اسپتال پہنچایا, بڑی مشکل اس کی جان بچی. کئی ایسے واقعات. تو اتنا بڑا جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلے اور یہ تمام چیزیں, اب اس میں یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ جب یہ جو آپشنز ہم نے دیے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ آگے جب اسٹریٹجی بنے گی, ٹائم فریم کا اعلان ہوگا, پبلک موبلائزیشن ہوگی, تو سیاسی جماعتیں سامنے آ جائیں گی کون سی پبلک ایشوز کے ساتھ ہیں, کون سی اقتدار کے ساتھ چپٹی رہنا چاہتی ہیں. آج اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سیاسی شہید بن جائے گی, چاہے ماشاء اللہ لگے, چاہے عدالت عظمیٰ سے نائل ہوں, کوئی سیاسی شہید نہیں بنیں گے. ہم کو ماشاء اللہ کی مخالفت کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ عرض کروں کہ کسی طور پہ بھی یہ حکومت اگر چاہتی ہے, کوئی انہیں کریڈٹ نہیں دے گا, کسی طور پہ یہ سیاسی شہید نہیں بنیں گے. ان کے باسکٹ میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جو جس میں انہیں لگے کہ پبلک کے ایشوز کے ساتھ انہیں کوئی ہمدردی ہے. اور جب نہیں ہوگی, کوئی اس طرح کی کال آئے گی, چاہے وہ تحریک عدم اعتماد ہو, چاہے وہ لانگ مارچ ہو, جو ان کے الائز ہیں وہ بھی ایکسپوز ہوں گے, کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کے ساتھ ہیں تو صرف اقتدار کے لیے ہیں. اور ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے سر الیکشن کا ٹائم قریب آ رہا ہے, جو ابھی اکتوبر کی بات بن رہی ہے, تو سمجھے 9 مہینے دور ہو گیا نا, تو سر یہ جو جماعتوں کا جو اب اس وقت سٹانس ہے اور جو موٹیو ہے وہ نیکسٹ الیکشنز کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو وہ کمپیریٹیولی کچھ آپ کی گیم بن سکتی ہے صورتحال میں؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ جب الیکشن کا ماحول بنتا ہے تو وہ تھوڑا سا مختلف ماحول ہوتا ہے. اس میں سیاسی جماعتوں کو جو ان کے ساتھ الائز ہیں, جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں, اور مجھے بڑا افسوس ہوگا کہ اگر اس اجلاس کے اندر بھی اگر یہ کوئی ایسی قرارداد لے کے آتے ہیں جو حکومت کی حمایت کی قرارداد ہوتی ہے, تو اس کا اگر ان کی اتحادی جماعتوں نے ان کی سپورٹ کی, کیونکہ اب اس حکومت کو سپورٹ کرنا یا اس کی حمایت میں قرارداد لانا, میں تو سمجھتا ہوں کہ ملک کے ساتھ, ملک کی سلامتی کے ساتھ زیادتی ہے. لیکن بہرحال جب سیاسی ماحول بنے گا تو اس وقت دیکھیں کہ جو ان کی الائڈ پارٹیز ہیں وہ کیا طرز عمل اختیار کرتی ہیں. اب تو ظاہر وہ وزارتوں کے لیے ان کے ساتھ ہیں, اقتدار کے لیے ان کے ساتھ ہیں, ان کی کرپشن کی کہانیاں کٹھی ہیں, مال سمیٹنے والے معاملات ان کے سارے کٹھے ہیں, تو اس وقت وہ ایک اور فیز میں ہیں. لیکن جب وہ پبلک کو فیس کریں گے, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پھر انہیں یہ پتا چلے گا کہ آج عوام کا مورال کیا ہے, عوام آج جو ہیں ان کے خیالات کیا ہیں اس حکومت کے بارے میں, اور آئندہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب 2-3 چیزیں اور میرے ذہن میں آ رہی ہیں. ایک تو مولانا صاحب کے ساتھ آج جو ملاقات ہوئی ہے اپنے جو صاحب کی, اور میاں صاحب کے جو آگے نیکسٹ, اس میں کیا ایجنڈا ہوگا اور کن بیسس پہ مولانا صاحب کو اب شامل کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں شامل کرنے کی فی الحال بات نہیں ہے, ہم کوئی انتخابی اتحاد بنانے نہیں جا رہے, ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے کہ ہم کوئی الیکشن الائنس بنا رہے ہیں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ انف از انف. اس وقت قوم جس قسمہ پرسی کا, جس عذاب کا شکار ہے, ہمارا تو اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ ایک ایک منٹ, ایک ایک لمحہ, ایک ایک گھڑی جو اس قوم پہ گزر رہی ہے اس حکومت کی موجودگی میں اور ان حکمرانوں کے جو نازل ہوئے ہیں, مسلط ہوئے ہیں ملک کے اوپر, وہ عذاب کی کیفیت ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ صرف روزمرہ کے معاملات کی بات نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ چلیں جی اگر صرف لوگوں کی مہنگائی کی بات ہے, ان کی بے روزگاری کی بات ہے, لا اینڈ آرڈر کی بات ہے, آپ دیکھیں ملک کی سلامتی کے معاملات دیکھیں, ملک کی انٹیگریٹی کے معاملات, سر وہ آپ کے منصور اجاز صاحب جو ہیں جن کے آپ کے قائد کے تعلقات کے بارے میں بات کی جاتی ہے, ان کے جی منصور اجاز صاحب سے پیپلز پارٹی والے شور کرتے ہیں, میں یہ بات کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ منصور اجاز صاحب نے موسٹ پروبلی اب وہ پاکستان نہیں آئیں گے. اگلے جو ہیئرنگ کی بات ہو رہی تھی اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو شاید اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پریشر ہے, ان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی شاید وہ پاکستان پہنچے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے, جس کی بہت پروبیبلٹی نظر آ رہی ہے. حکومت میں شاید فوج اس طریقے سے ان کو سپورٹ کر سکے یا نہ کر سکے, سپورٹ سے بعد ان کو پروٹیکشن دے سکے یا نہ دے سکے, اور ساتھ میں یہ کہ ان کو پینٹاگون, ان کو CIA, ان سب طرف سے پریشر پڑا ہے. اور میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ موسٹ پروبیبلی جو بات کی گئی کہ جی کل جو ملاقات ہوئی ہے
غالباً آج اگر ٹیکنیکلی ٹائم ڈفرنس کو چھوڑ دیا جائے، جو شیری رحمان صاحبہ کی اور ہلری کلنٹن کی جو ملاقات ہوئی اور اس میں کہا گیا کہ جو موجودہ کشیدگی ہے پاک امریکہ تعلقات میں اس کو دور کیا جائے گا اینڈ ویل موو فارورڈ. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ امریکن سپورٹ بھی موجودہ گورنمنٹ کو ملنا شروع ہو گئی ہے آن دی بیسس آف سرٹن یس اینڈ سرٹن نوز. ہاں دیکھیں بات یہ ہے جی کہ جو میمو اسکینڈل ہے اور اس میں جو منصور اعجاز کی آپ نے بات کی ہے، ہم اگر وہ نہیں آتے تو کیس میں ویکنس تو آ جائے گی ڈیفینیٹلی، لیکن اس کی ایک اور آپشن موجود ہے، میں اس پہ بات کروں گا. پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ جی پاکستان مسلم لیگ نون اور پوری قوم اس بات کی منتظر ہے کہ یہ جو میمو اسکینڈل ہے اس کے پیچھے اصل بنیاد تو یہی ہے نا کہ سارے مسئلے جو فیسز ہیں وہ سامنے آنے چاہیے. دیٹس اٹ. ہمارا اس سے آگے کوئی وہ نہیں ہے کہ کسی ایک خاص فرد کے بارے میں ہم نے یہ کہا ہے کہ جی یہ شخص مجرم ہے یا یہ شخص غدار ہے. ہاں جس نے وہ سارا کچھ کیا ہے وہ ضرور غدار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ کون ہے جب تک تحقیقات نہیں ہوگی اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا. اب دوسری بات یہ ہے منصور اعجاز کے بارے میں کہ ایک آپشن موجود ہے. میں اس دن جس دن میمو کیس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی اور میاں نواز شریف صاحب پیش ہوئے کمیشن کے سامنے، میں بھی ان کے ساتھ تھا. کمیشن کے جو سربراہ ہیں جسٹس صاحب، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر منصور اعجاز پاکستان نہ آئے تو دوسری آپشن یہ ہے کہ یہ تمام شواہد اور ان کی گواہی بیرون ملک بھی ہم بندوبست کر سکتے ہیں کہ وہاں سے ان سے لیں. تو ایویڈنس اگر لینے کی ضرورت پڑی اینڈ دیٹ از ریکوائرڈ، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں. لیکن سر فار واٹ اف تو وہ پھر ابھی امریکہ اس کی شکل یہ ہوگی. سر دیکھیں امریکہ تو ابھی کچھ چیزیں لانگ ٹرم سوچتا ہے، کچھ ایڈ ہاک بیسس پہ سوچتا ہے. امریکہ شاید یہ بھی سوچ رہا ہو کہ ابھی نیٹو سپلائیز روکی ہوئی نوٹ، کسی نے مجھے فیس بک پہ اشتہار بھیجے کہ ان کی برگرز کی سپلائی بند ہوئی ہوئی، اب لکھا ہوا ہے کہ جی وہ فلانے برگرز دے آر ناٹ اویلیبل بیکاز پاکستان نے وہ روکا ہوا ہے سارا سلسلہ. پھر ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہ جی جو 6 سے 7 انفینٹری ڈویژن کا سامان جا رہا ہے، 6 سے 7 انفینٹری ڈویژنز کا سامان، ایک طرف وہ بات کریں جی ہم ویکیٹ کر رہے ہیں، وہ بھائی یہ پھر کس کام کے لیے لے کے جا رہے ہو؟ اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ شاید یہ استعمال پاکستان کے لیے، جب یہ پاکستان پہ غالباً اٹیک کریں گے تو یہ سامان جو فوج نے رکوایا ہے، فوج نے، اس میں حکومت کے اوپر فوج نے پریشر ڈالا ہے، حکومت تو کریڈٹ لے جاتی ہے نا جی، میاں صاحب بھی لے جاتے ہیں ٹھارنے کا، اس میں بھی کافی چیزیں ڈاکٹر صاحب اور شامل ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جناب اس میں غالباً ان کو بھی اندازہ ہے کہ شاید یہ سارے کا سارا اکوپمنٹ ان کے اوپر استعمال ہو، تو یہ ایک سٹانس لیا گیا. میں ایک بات کر رہا ہوں، یہ بھی ایک ڈاکٹرین ایف پیک ڈاکٹرین کا حصہ ہے، بجائے ہے ڈاکٹر صاحب اس پہ میں آرام سے بات کیجیے گا. میں ایک بریک لے لوں، پھر دیکھیں بریک، میں جو آپ سے بات کر رہا تھا بریک میں ایک بریک، جی بریک مجبوری ہے، لیتے ہیں واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحب بات ہم کہہ رہے تھے کہ جو امریکہ میں اس وقت ہوا لیٹسٹ کہ اوبیسلی پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ جناب تعلقات بہتر، اور امریکہ بھی یہ چاہ رہا ہے، نیٹو سپلائیز رکی ہوئی ہیں، ان کے مسئلے مسائل الگ جنم لے رہے ہیں. واٹ ایور از ان دوز کنٹینرز، وہ ایک سیپریٹ چیپٹر ہے، وہ ایف پیک ڈاکٹرین کے اوپر ہم نہیں جائیں گے، وہ کیا لگ رہا ہے. کچھ کہتے ہیں 2014 میں خالی کریں گے، کچھ کا خیال ہے جی 2024 تک بھی خالی نہیں ہوتا. اب مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے اس وقت موجودہ حالات میں امریکہ کی سپورٹ تو چاہیے، گورنمنٹ کو تو فریجائل نظر آ رہی ہے اس وقت ہمیں. میمو صحیح ہے غلط ہے وہ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن اس وقت شیری رحمان کی بات چیت ہوتی ہے، ہلری کلنٹن سے سپورٹو ایلیمنٹس کی بات ہوتی ہے، میجرز لیے جائیں گے، دو طرفہ امور پہ بات کی جائے گی، سلسلوں کو بہتر کیا جائے گا. آپ سمجھتے ہیں یہ کڑی نظر آتی ہے اسی کی کہ منصور اعجاز کو بھی پریشرائز کیا گیا کہ آپ نہ جائیں کہ کیس اور خراب ہوگا؟ اب یہ بات تو فیصل ابھی آگے ہم دیکھیں گے کہ منصور اعجاز کا پاکستان کے اندر کیا وہ آتے ہیں یا نہیں آتے، یا ان کو روکا جاتا ہے تو اس میں کون سی ایلیمنٹس ہیں. اور میرا خیال ہے منصور اعجاز اتنے ووکل شخصیت ہے کہ وہ اس بات پہ بھی اسٹیٹمنٹ دیں گے کہ مجھے کہاں کہاں سے پریشر ہے اور روکا جا رہا ہے تو کیوں روکا جا رہا ہے. اور پھر یہ اس بات کے بارے میں بھی سوچ رہا ہے کہ اگر پاکستان وہ نہ آ سکیں تو بیرون ملک ان سے ایویڈنس لینے کے لیے ہم کوئی ایسا طریقہ کار بنائیں کہ وہ ایویڈنس وہاں سے ہم ان سے لے سکیں. یہ تو پہلی بات. دوسری بات جو امریکہ کی آپ نے کی، میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو یہ کہتی ہو کہ امریکہ کے ساتھ لڑائی کریں یا امریکہ کے ساتھ لڑنے میں پاکستان کا کوئی بھلا ہے. بات یہ ہے کہ ایک چیز جس کے اوپر ہم سب اور پوری قوم متفق ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات ہونے چاہیے، بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف یور اون سوورینٹی، یور اون انٹیگریٹی اینڈ یور اون سیلف ریسپیکٹ. وہ ایک جو آپ یہ کہیں کہ جو ایک لائن ہے اس کو تو کراس نہیں ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ دنیا کا کوئی ملک، دیکھیں فارن پالیسی کی بات آتی ہے، کوئی یہ کہے جی کہ امریکہ یہ کر رہا ہے، امریکہ وہ کر رہا ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی ملک اپنی فارن پالیسی سب سے پہلے اپنے فائدے کو دیکھ کے بناتا ہے. پاکستان بھی بناتا ہے کیا اپنے فائدے کو دیکھ؟ نہیں بنا رہے نا، یہی تو بات ہے. الٹا ہے سر، امریکہ اگر اپنی فارن پالیسی بناتا ہے کہ جی فلاں کو مار رہا ہے فلاں کو مار رہا ہے، اسے سب سے پہلے اپنا فائدہ دیکھنا ہے. وہ دے آر جسٹیفائڈ. ہم کیوں ان کا گلا کریں؟ ہم اپنی چیزوں کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا سوچ رہے ہیں اور ہماری فارن پالیسی کی جو بنیادیں ہیں وہ کس کے اوپر ہے. ٹھیک، جو ڈرون حملے یہاں پہ ہو رہے ہیں، جو یہاں پہ
لوگوں کو جس طرح پکڑ پکڑ کے جناب جنرل مشرف کے دور میں بھی اور بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا، امریکہ کے حوالے کیا جا رہا ہے. جس طرح یہ نیٹو سپلائیز ہیں جو ابھی یہاں پہ ایبٹ آباد آپریشن ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی جو قربانیاں ہیں وہ آپ دیکھیں. اس پہ بات ہم بہت کم کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو بھی اس کے اوپر باقاعدہ پروگرامز کرنے چاہیے کہ ہمیں فائنینشلی معاشی طور پہ کتنا نقصان ہوا. وہ اربوں ہا ڈالرز ہیں. اس وقت سے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں 75 ارب ڈالر سے زیادہ. اب آپ ذرا اندازہ لگائیں 75 ارب ڈالر، اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ہمارا جانی نقصان کتنا ہوا. 35 سے 40 ہزار بندہ معلوم نہیں ہے. 35,000 لوگ میں آپ کو بتاؤں. زخمی الگ ہیں، زخمی الگ ہیں. کسی کا بازو نہیں تو کسی کی ٹانگ نہیں. آپ خود ڈاکٹر آپ سوچیں کہ وہ کسی ایک علاقے میں اگر کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ پورے علاقہ جو ہے وہ سوگوار ہوتا ہے. 35,000 لوگ پاکستانی. تو کیا یہ قربانیاں ہماری کم ہے؟ کیا یہ امریکہ کو نظر نہیں آ رہی؟ ہم انہیں نہیں جتا سکتے کہ جی آپ ہم سے کیا اور چاہتے ہیں؟ پھر جناب آپ کو ایک سٹیٹمنٹ نظر آ جاتی ہے کہ جی پلیز ڈو مور. بھائی ایٹ لیسٹ یو شوڈ ٹیل دیم کہ واٹ وی ہیو ڈن. پہلے یہ تو آپ دیکھیں کون سا ایسا ملک ہے مجھے آپ بتائیں کہ جس نے دہشت گردی کی اس جنگ میں جو ہمارے پر مسلط کی گئی اتنی بڑی قربانیاں دی ہوں. تو یہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز میں اس لیے مختصر امریکہ کا نظر نہیں آتا نا. کبھی ہلری کلنٹن مانتی ہے، کبھی مکر جاتے ہیں، کبھی کچھ، کبھی وہ ساس والی باتیں کرتی ہے. وقت مجھے بتایا گیا، پھر 2 منٹ کا میرے پاس رہ گیا. 2-3 چیزیں میں کوئکلی آپ سے پوچھ لوں. ایک تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کل کا لائحہ عمل کیا ہوگا آپ لوگوں کا کل کے سیشن میں؟ دیکھیں کل کے سیشن میں اگر جی کل صبح 10:30 بجے اسمبلی کا اجلاس ہے. اگر کوئی قرارداد حکومت کی حمایت میں آتی ہے تو ہم اس کے لیے سیاسی جماعتوں سے، اتحادی جماعتوں سے بھی رابطے کر رہے ہیں. ہم اس کی خود بھی مخالفت کریں گے اور ہم کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ وہ کوشش آپ کو نظر آئے گی کہ اتحادی جماعتوں کو ہم اس بات کا احساس دلائیں کہ اب اس حکومت کا ساتھ دینا آپ کے بھی حق میں نہیں ہے. عوام کو آپ فیس نہیں کر سکیں گے. دیکھیں وہ آپ کی بات سر عوام کو، سر عوام ہی ہوتی تو بڑی چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. عوام بیچاری کیا سر، عوام تو ایک نان ایگزسٹنگ اینٹی. الٹیمیٹ تو عوام کے پاس جانا ہے. آپ کل جائیں 6 مہینے بعد جائیں 10 مہینے بعد جائیں. مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، اب ایم کیو ایم کی بھی انہوں نے بڑی کل طریقے سے بات چیت کی، سارا کچھ ان کا سارا سلسلہ جاری تھا. اے این پی نے اور کیو لیگ بھی، اور اتحادی جماعتوں سے مراد یہ 3-4 جماعتیں جن کے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور ہم پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کو سپورٹ کریں گے کیونکہ غیر قانونی نہ ہو، فلانا نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو. آپ لوگ ریزائن دیتے ہیں، کیوں نہیں دیتے اگر اتنا ہی پریشر ڈالنا ہے؟ میں ذرا اس کی وضاحت کر دوں. دیکھیں ہماری اس وقت 91 نشستیں ہیں قومی اسمبلی کے اندر. اگر ہم ایک انفرادی جماعت کی حیثیت سے آج فیصل استعفے دے دیں تو میں آپ کو اور آپ ناظرین کو بھی یہ بات بتانا چاہوں گا کہ ان استعفوں سے اگر دوبارہ الیکشن نہ بھی ہوں تو حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اسمبلی کیونکہ اوور ویمبلنگ جو میجورٹی ہے، جو اکثریت ہے، وہ ایوان کے اندر موجود رہے گی. یہ نشستیں یا تو الیکشن ہو جائیں گے، اگر الیکشن ضمنی الیکشن ہو جائیں گے، ضمنی الیکشن ہو جائیں گے 91 پہ بھی بالکل ہو سکتے ہیں. اس کو کوئی آئینی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کو روک سکیں. اس کو کوئی آئینی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کو روک سکیں کہ آپ الیکشن نہ کرائیں. نہیں بھی ہوں گے تو اکثریت اسمبلی کی 2/3 سے زیادہ اکثریت وہ موجود رہے گی. اگر وہ کام کرتی رہتی ہے آئینی طور پہ آپ اس کو بھی نہیں روک سکتے. ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ استعفے دے کے تماشا نہ بن جائیں کہ ہم گھر بیٹھے ہوئے جناب اسمبلی بھی چل رہی ہے. تو ہم اس کو باقی جماعتوں کو بھی اس کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور آئینی طریقے کے ساتھ اس حکومت کو ختم کریں، چاہے طریقے عدم اعتماد لے کے آئیں، چاہے استعفے لے کے آئیں. آخر جن جماعتوں کی میں نے آپ کو بات کی ہے، اتحادیوں کی میں آخری بات کر رہا ہوں، انہوں نے الٹیمیٹلی عوام کے پاس جانا ہے. یہ انہیں پتا ہے کہ عوام کے پاس جائیں گے تو پھر انہیں جن حالات کا سامنا کرنا ہوگا. یہ جو کانفرنٹریشن ہے یہ کافی حد تک آپ سمجھتے ہیں اب ڈائلیوٹ ہو چکی گورنمنٹ کی اور فوج کی اور عدلیہ کے بارے میں. جب وہ کہتے ہیں ہم خط لکھ دیتے ہیں اسپیس کورٹ کا، شاید بنا بھی لیا انہوں نے اعتزاز احسن صاحب نے. دیکھیں یہ اس سے پہلے جناب مائی باپ غلطی ہو گئی. اس سے پہلے بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں کہ جب گورنمنٹ بالکل آخری حد تک کنارے تک گئی ہے اور لگ یہ رہا تھا کہ بس اب یہ جو ہے یہ کھائی میں گرنے ہی والی ہے. یہ جناب چاہے سپریم کورٹ کے ساتھ اسی این آر او کا معاملہ جو اس سے پہلے تھا نظر ثانی فائل ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے، ججز کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ تھا وہ آپ کے سامنے ہے. اینڈ تک جائیں گے اور پھر وڈرا کر لیں گے، جاتے رہتے ہیں. یہ کوئی تاریخ پرانی نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ فوج اس وقت انٹروین نہیں کرے گی کہ فوج جو ہے وہ بڑی سمجھداری سے کر رہی ہے. رائٹ سر وقت ڈاکٹر صاحب مجھے بتائے گا بالکل اینڈ پہ. اینی وے تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب آپ آئے پروگرام میں. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اینڈ کو پہنچتا ہے جی. کل کا دیکھیں گے سلسلہ کیا ہوتا ہے اسمبلی میں، اس کے بعد پروگرام ہوگا 8 بجے. دیکھیے گا. خدا حافظ.